تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سارے ادیان باطل ہو گئے اور شریعت محمدیہ کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب دین باقی ہے تو دین اسلام باقی ہے، شریعت باقی ہے تو شریعت محمدیہ باقی ہے۔ اب کسی کا کوئی عمل قبول ہوگا تو اسلام اور حضور کے طریقے پر ہوگا تو عند اللہ مقبول ہے، ورنہ مردود ہے۔ چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب تک وہ اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق نہیں کرے گا، وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جب مسلمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا عمر اگر اب صاحب تورات بھی آ جائے تو میں محمد کی اتباع کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے اندر تو کوئی نعمت بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اصبحت علی نعمت عظیمہ، امیر المومنین میں نے تو ایک بہت بڑی نعمت پر صبح کی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ما ہی، کون سی نعمت ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا اصبحت مسلما، عمر میں نے اس حالت میں صبح کی ہے، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، جبار غفار قہار، ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اس حالت میں صبح کی کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی حالت میں صبح کی ہے۔ اور اسلام کی قدر اس وقت ہمیں پتہ چلے گی، اللہ نہ کرے اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے تو وہاں پر جہنمی اعتراض کریں گے ان جہنمیوں پر جن کے دل میں کوئی ایمان رتی برابر تھا، تو وہ کہیں گے کہ تم بھی ایمان لے کر آئے، دنیا کے اندر کلمہ پڑھتے تھے، آج تم بھی جہنم میں، ہم تو کلمہ گو نہیں تھے، ہم نے اقرار بھی نہیں کیا تھا اس کلمے کا، اس کے باوجود ہم تو جہنم میں ہیں ہی ہیں، لیکن تم باوجود کلمہ پڑھنے کے اس کے بعد بھی تم جہنم میں آ گئے۔ ان کے اس مکالمے کو سن کر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، آج ہر اس بندے کو جہنم سے نکال دو جس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی ایمان ہے، یا جس نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ سچے دل سے، اس کو آج جہنم سے نکال دو، اس وقت اس ایمان کی قدر پتہ چلے گی۔ تو اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ یقین کریں جو کلمہ گو ہے کبھی نہ کبھی اگر بدعمالی کی وجہ سے اللہ نہ کرے جہنم میں گئے تو کبھی نہ کبھی اس کلمے کی وجہ سے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، لیکن جو کلمے کے بغیر جا رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور آج غیر مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں لیکن مسلمان اس کے آگے ایسے سیس پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ 6 صحابہ کی تجارت انڈونیشیا پورا مسلمان ہو گیا تھا، صرف 6 صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر، کیوں؟ ان کے معاملات کو دیکھ کر، معاشرت کو دیکھ کر۔ آج مسلمانوں کے معاملات دیکھ لیں، معاشرت دیکھ لیں، اخلاقیات دیکھ لیں، عقائد دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، ہر آئے روز زوال کا شکار ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے۔ مسلمانوں کی دوڑ جب دنیا کے پیچھے ہوئی تو اللہ سے دوری ہوئی، اللہ کے نبی سے دوری ہوئی، قرآن سے دور ہوئے۔ جب قرآن سے ان چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے پھر عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر ضعف آتا چلا گیا۔ محمد لڑکا ایک مسلمان ہوا، انڈیا کے اندر جماعت کے اندر وکل لگانے آیا تو وہاں کسی نے پوچھا کہ محمد آپ کیسے مسلمان ہوئے، اپنی داستان تو سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں لندن کا رہائشی ہوں
اور میں نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا. میں پڑھتا رہا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے دل میں اس اللہ کے نبی نے گھر کر لیا. اللہ نے میرے دل کے اندر ایمان کی دولت کو ڈالا. میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب میں مسلمان ہوا, گھر آیا تو گھر والی نے تو عیسائی تھی, کرسچن تھی, اس نے تو شور ڈالا اور ایسا شور مچایا کہ الامان والحفیظ. تو اس نے کہا تم مسلمان ہو گئے ہو, حالانکہ یہ ہماری بلڈنگ کے اوپر نیچے کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, ان کی بچیوں کی بے پردگی دیکھو, ان کا رہن سہن دیکھو, وہ بھی شراب پیتے ہیں, وہ بھی حرام کھاتے ہیں, وہ ساری برائیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور تم ان مسلمانوں کے دین میں داخل ہو گئے ہو. تو محمد نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر, ان سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل نہیں ہوا, بلکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا اور میں نے ان کی تعلیمات کو سمجھا, تو اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو میں محمد کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو گیا. تو ہمیں مفت میں ملا ہے ماں کی گود میں, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ہم ان سے ان کی قدر پوچھیں, یقین کریں جو مسلمان ہوتے ہیں. اب 2014 کے اندر ہماری جماعت چل رہی تھی ننکانہ صاحب کے اندر, تو وہاں مسجد میں تھے. تو مسجد میں ہم نے پھر جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو ایک نوجوان آیا, مجھے آج بھی اس کا یاد ہے. اس نے آسمانی رنگ کا جو ہے کاٹن کا جوڑا پہنا ہوا تھا, دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا. اور نوجوان کتنی اندر خواہشات ہیں. آج نوجوان طبقہ ہے لیکن اسلام سے دور ہو رہا ہے. نوجوان طبقہ ہے ٹک ٹاکر کے اوپر پھنس رہا ہے, بن سور کے اپنی دنیا بنانے کی فکر ہے, مستقبل بنانے کی فکر ہے, لیکن مستقبل اور آخرت بنانے کی کوئی فکر ہی نہیں. تو وہ نوجوان کہتا ہے میں مسلمان ہوا, میں نے سکھ مذہب کو چھوڑا, اسلام میں داخل ہو گیا. میرے رشتہ داروں نے, میرے دوست احباب, میرے گھر والے سب نے بائیکاٹ کیا, اور اس کے باوجود جب سب نے بائیکاٹ کیا میں نے اپنا بستر بوریا گول کیا وہاں سے, اور یہاں مسجد میں آ کے ڈیرا ڈالا. اب میرا گھر مسجد ہے, میری دوستی فرشتوں کے ساتھ ہے, اور میرا تعلق اب اللہ کے ساتھ ہے. میرا باقی سب سے بائیکاٹ ہے, یعنی کوئی مجھے بلاتا نہیں ہے, سکھ برادری میں سے جتنے بھی تھے. تو ہم مفت میں ماں کی گود میں ملا ہے, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. ہم قدر پوچھنی ہے تو تاریخ جو پڑھیں, صحابہ کی سیرت کو پڑھیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود احد احد اللہ ایک ہے, اللہ ایک کی صدائیں لگا رہے ہیں. تو یہ بھائی حافظ آباد سے ہیں, آپ نے ویڈیو میں چلا رہا ہوں, دیکھ سکتے ہیں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے, ان کی سعادت ہے, خوش قسمتی ہے. تو ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے. اسلام کی قدر یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں, اسلام کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی پر چلیں, اسلام کی قدر یہ ہے کہ ہم معاملات ایسے کریں جیسے اللہ کے نبی کے معاملات تھے, معاشرت ایسی کریں جیسے اللہ کے نبی کی معاشرت تھی, اور اپنے سارے عقائد کے اندر, عبادات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کریں. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے, اور آخرت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی نصیب ہوگا. کر لیتے ہیں. اچھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ عبادت کا لائق کوئی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے, اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. میں عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ تثلیث کی نفی اور انکار کرتا میں ہوں, عقیدہ تثلیث تصویر کا انکار کرتا ہوں, نفی کرتا ہوں. نفی کرتا ہوں. میں ایمان لایا اللہ پر, میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے کتابوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے سارے جتنے بھی خیر ہے برائی اللہ کی طرف سے ہے, اور جتنی بھی خیر اور برائی اللہ کی طرف سے ہے. بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جزاکم اللہ. اللہ بہت بہت مبارک و پیارے, اللہ آپ کو اسلام کی جو ہے دولت سے نوازا ہے, بہت بڑی سعادت ہے. تو ابھی انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد جو ہے مرکزی مسجد چلتے ہیں, وہاں دستخط بھی کریں گے, اور وہاں سے پھر آپ کو چھٹی ملے گی. ٹھیک ہے جی.